इमरान खान के साथ लगता ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बुरा सलूक किया जाएगा। कौम जो है वो एक और मातम करने के लिए तैयार हो जाए। बहन भाई जेल में जब मिले तो इमरान खान ने अपनी बहनों से और बहनों ने इमरान खान से क्या कहा, जबकि इमरान खान अवाम पर और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब दुनिया में अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, फिर उससे जो नस्ल बढ़ी, उसके बाद मुख्तलिफ रिश्ते बने और बेशुमार रिश्तों का जो जिक्र है वो कुरान पाक के अंदर भी है, जिसमें बहन भाई का भी एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। मियाँ बीवी हैं, औलाद है, वालिदैन हैं। इसमें से देखा जाए तो बहन भाई का रिश्ता भी एक बड़ा नायाब नौयत का है। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी इमरान खान के पास जब गई तो और उनकी बहनें जो थी वो किस जुमले के ऊपर रोईं, इमरान खान ने उनसे क्या कहा और उनकी आपस में क्या गुफ्त शनीद हुई, इसके ऊपर उसमें कहा गया कि आप परेशान ना हों। इमरान खान ये कह रहे हैं, मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि इंसाफ होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, लेकिन कभी भी मैं मायूस नहीं हुआ और ना ही अब हूँगा। फिर कहते हैं कि मुझे झुकाने वाले नाकाम होंगे, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाला इंसान हो। अटक जेल के अमले की तब्दीली। अटक जेल में मौजूद अमला मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया था। जेल से ट्रांसफ़र होने वाले एहलकार कहते हैं कि चूँकि हम इमरान खान के चाहने वालों में से ना थे, लेकिन जब इमरान खान सलाखों में पहुँचे तो खान की शख्सियत बहुत करीब से देखी। उनमें बला का हौसला और वलवला था। फिर कहते हैं कि अगर इस दुनिया में इंसाफ ना भी मिला तो मेरे अल्लाह ने रोज़े महशर मेरे लिए ज़रूरी कोई बड़ा इनाम रखा होगा। इस जुमले पर बुशरा बीबी रो पड़ी। खान साहब ने दिलासा दिया और भरपूर कानूनी जंग लड़ने का कहा। बाकी जो अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है उस पर मैं उसी ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे और क्या चाहिए। फिर कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी नाम कमाने में लगा देता है और मेरे अल्लाह ने मुझे जेल में भी इज़्ज़त बख्शी। आप बाहर जाओ और वकला से कहो आपने घबराना नहीं है और कौम को बता दो जीत हक की होगी, जीत इंसाफ की होगी और जीत इस कौम की होगी इंशाअल्लाह। इमरान खान से जब उनकी बहनें मिलने के लिए आई, उन्होंने देखा और इमरान खान जब उनकी तरफ आए तो उन्होंने कुछ चश्मे पहने थे और उन चश्मों के पीछे आँखें नम थी। आँखों की जो पट्टियाँ थी वो काली हो चुकी थी, दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी थी और बहनें जो थी वो इमोशनल हो गई। जिसके ऊपर इमरान खान ने उनको दिलासा दिया और उन्होंने कहा कि आप रोए नहीं, आप भरोसा रखें, आप उम्मीद रखें। मैं जो यहाँ जेल में हूँ ये किसी वजह से हूँ और ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे ऊपर अल्लाह की आजमाइश है। बजाय इसके कि बहनें और बीवी उन्हें हौसला देती, वो अपनी बहनों और बीवी को हौसला देते रहे। अब जब जेल से मुलाकात होती है, चीज़ें जब बाहर आती हैं तो सबको पता भी चल जाती हैं और इसी तरह से नईम हैदर पंचोता जो हैं उन्होंने कुछ रौदात सुनाई और आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक तो जो अदालत है वो जेल में लगाई जाती है, ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन जज सब इस तरफ होते हैं और इमरान खान सलाहों की दूसरी तरफ होते हैं और वहाँ खड़े होकर सिर्फ खाली जगह को पुर किया जाता है और इससे ये लगता है कि पूरा इरादा और नीयत है कि इमरान खान को भी दूसरा भुट्टो बना देना है। नईम हैदर पंचोता कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये नाइंसाफ़ी है, ये ज़्यादती है। इसके ऊपर आवाम जो है वो नहीं बोलेगी, कुछ नहीं करेगी तो फिर इनको एक और मातम के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। अब देखिए कि माजी से लेके अब तक जिस तरह से सियासतदानों के साथ होता रहा वो एक भयानक कहानी है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद समेत इमरान खान, ये सारे लोग जो थे वो इस जुल्म का, इस सितम का निशाना बने। भले कोई करप्ट था या नहीं था, लेकिन इन सियासतदानों के साथ इसलिए नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं कि कोई कहता था ये दो ताई अक्सरियत से आए, किसी को ये बात मायूब लगी कि इसने मेरे निज़ाम को चैलेंज क्यों किया, किसी के ऊपर हमला करवाया गया, फिर 200 FIR करवा दी गई। फिर उस साइफर केस के अंदर जो अभी जिसके ऊपर सदर ने दस्तखत नहीं किए कानून बन गया, अदालत अपनी मर्ज़ी की एक ही बना ली, उसके बाद राइट ऑफ अपील भी कोई नहीं है और ख़ास कर एक जज को रखा गया, वो कभी बीमार होता है, कभी सेहतयाब होता है, जब वो चाहता है वो बांदर उसको नाच नचाता है, उसी तरह से वो नाचता है। फिर देखिए कि जिस साइफर केस को लोग मानते नहीं थे, अब उसी के ऊपर इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा है और उसी में सज़ा देने का इरादा है और पहले
ان کو نائل کیا گیا، 3 سال کی سزا سنائی گئی، قوم خاموش ہو گئی، اس کو لگا کہ کچھ عرصہ گزرے گا، سپریم کورٹ میں بندیال صاحب ہیں، بندیال صاحب چلے گئے، اب قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ عمران خان کے وکلا کو لگتا ہے کہ یہاں نیت خراب ہے، یہاں ارادے اچھے نہیں ہیں، اور عمران خان کے اوپر جو پابندیاں ہیں، مزید ایسے حالات سامنے آئیں گے جو ان کو اذیت دی جا رہی ہے کہ یا تو وہ بیرونی دنیا میں بھاگ جائیں، یا پھر ایسے کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے بیعت کر لیں، یا پھر ان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ زہر دینے کی باتیں ہوئی، جیل میں حملہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، وہاں سیکیورٹی بڑھائی گئی، جس کنسٹیبل نے موبائل سے فوٹو لی ان کے سیل کی، اس کا موبائل لے لیا گیا، اسے معطل کر دیا گیا، باقیوں سے موبائل چھین لیے گئے۔ اٹک جیل میں تھے تو دل لگ گیا تھا، وہاں کا عملہ بڑا فرینڈلی ہو گیا تھا، عمران خان جہاں گئے لوگ ان سے متاثر ہوئے، اور اس جج کو کہہ کے جو کیس ہی نہیں سننا چاہتا تھا، جسٹس ہائی کورٹ جو تھے عمر فاروق، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ لایا جائے۔ عمران خان نے انکار کیا، لیکن اس انکار کے باوجود اڈیالہ لایا گیا۔ بتایا گیا کہ یہاں سابق وزیر اعظم کے دور کے اوپر انہیں اچھی سہولیات میسر ہوں گی، اچھا نظام ملے گا، لیکن پھر سے سی کلاس میں رکھا، اور یہاں کا ماحول اٹک جیل سے بھی بھیانک ہے۔ اب عمران خان چونکہ پگھل نہیں رہے، ان کی بیعت نہیں کر رہے، تو ان کو اذیت دینا شروع کر دیا انہوں نے، تاکہ یہ کمزور ہو جائے، اس کو اندھیرے میں رکھا جائے، اس کو ذہنی ٹارچر کیا جائے، جس طرح سے عمران ریاض کے ساتھ چیزیں ہوئیں، اور پھر قوم نہ بولے، یہ مایوس ہو جائے، یہ اللہ سے مایوس ہو جائے، یہ عوام سے مایوس ہو جائے، اور یہ عمران جو ہے وہ اینڈ آف دی ڈے اس ملک سے بھاگ جائے، عوام سے مایوس ہو کے کہے میں ان کے لیے جنگ نہیں لڑوں گا۔ اب اگر عمران خان کو اللہ کی ذات کے بعد کوئی بچا سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی حق کی آواز بن سکتا ہے، کوئی عمران خان جن کے لیے جیل میں ہے، وہ صرف پاکستان کے عوام ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام کسی معجزے کی تلاش میں ہیں، کسی کوشش میں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، فلاں اٹھے گا، وہ کچھ کرے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان کی پارٹی کے اہم بندے، ان کے پرانے ساتھی صدر پاکستان بھی مجبور، لاچار اور بے بس ہیں۔ وہ پہلی تو بات ہے چاہتے تھے، لیکن زیادہ چاہتے یہ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش رہے، میں بھی خوش رہوں، عمران خان کو بھی خوش رکھوں تو کچھ ہو جائے۔ ان کے قریبی ساتھی جو تھے وہ بھی کچھ نہ کر سکے، اور عمران ریاض نے اس عوام کی خاطر، اس عمران خان کی خاطر جیل کاٹی، بولنے سے قاصر ہو گئے، لوگ اغوا ہو چکے، ارشد شریف دنیا سے چلا گیا، لیکن اس قوم نے بڑی تعداد میں باہر نکلے، ایموشنل ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہائے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑاس نکالی، بڑی تعداد میں باہر آ کے جنازہ پڑھا، اور پھر دوسرے دن تیسرے دن اس شخص کو بول گئے۔ اسی طرح سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے ان کا عدالتی قتل کیا تھا، اور رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا تھا، صرف ایک بہن کو منہ دکھا کے، اور اس کے اوپر عوام یہ کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، لیکن یہ بس کہنے کی حد تک کی باتیں ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے خدا نخواستہ کل عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ہوا تو یہ قوم روئے گی، یہ پیٹے گی، یہ دیواروں کے ساتھ سر اپنا مار دے گی، یہ ایموشنل ہوں گے، یہ بڑے بڑے بکواسات سوشل میڈیا پہ لکھیں گے، اور پھر چند دن گزریں گے ماتم کرنے کے بعد، پھر سے وہ بھول جائیں گے اور کسی نئے معجزے کی تلاش میں ہوں گے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی صرف ناانصافی ہوتی ہے، انہی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، یہ کرپٹ ہوتے تو اس سے پہلے آپ ان کو سزائیں جب دیتے ہیں تو پھر ان کو جیلوں میں رکھیں، ان کو پھانسی دے دیجئے، ان کو تا حیات عمر قید سنا دیں، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارا کھیل جو ہے یہ طاقت کا نشہ ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے، یہ اختیارات کی جنگ ہے، یہ عہدے لینے کی بات ہے، یہ کاروبار ہے جس میں ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاست کے لوگوں کو طاقتور ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیکھنا چاہتی، اور پھر وہ ریاست جو ہے وہ اس دوسری ریاست کے عوام کو پڑھانا بھی نہیں چاہتی، ان کو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں، جو چیزیں ہیں وہ بھی میسر نہیں کرنا چاہتی، چونکہ یہ لوگ بندی بنے رہیں، ہم حکمرانی کرتے رہیں، کیونکہ اگر ان کو شعور آ گیا تو یہ اپنے لیڈروں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ان کو خوف میں رکھو، ان کو غربت میں رکھو، ان کو مجبوری اور لاچاری کے عالم میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے ان کے اوپر رول کرو۔ تو اب ان سارے حالات کے اندر وکلا بے باس، عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ سارا کھلواڑ کرتی ہے۔ کچھ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھا جائے تو کون کس کا سہارا بنے گا، کون کس کو بچائے گا، یہاں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، اسٹیبلشمنٹ ان کو کچلنا چاہتی ہے، عوام بولتے کوئی نہیں، تو کون ٹھہرا بیوقوف جو اس قوم کے لیے قربانی دے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہے، اسے ہمت ملتی ہے، اس کی نیت صاف ہوتی ہے، اور جب یہ کہہ دیتا ہے
کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں گا اور میں چاہتا ہوں میں ایسے کام کر جاؤں کہ جب میں مر جاؤں تو اللہ مجھے پوچھے، اللہ مجھ سے کہے کہ ہاں تو نے اپنے نبی کی ذات کے لیے تو نے یہ کام کیے، اور پاکستان کے عوام کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے تو نے یہ کام کیے۔ آگے کی تیاری ہے اور اس طرح کے ارادے ہیں اور نیتیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام ایک اور ماتم کریں گے، عوام بولیں گے، کب تک بولیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے۔ تاریخ ہے، اب تک کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، اور اس لیے ہوگا چونکہ عوام خاموش ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں کرنٹ خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔